بڑھتے ہیں مشقی سوالات میں سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2 کچھ یوں ہے، سوال ایسے ہے کہ کفار کی جانب سے عہد شکنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہدایات دیں۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ جو 7واں سبق ہے، یعنی جو 7واں رکوع جہاں پر ختم ہو رہا ہے، وہ آخر کی جو 3 آیات ہیں، آیت نمبر 56، 57 اور 58، اس میں عہد سے متعلق بات ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات فرمائی ہیں کہ جب جو منافقین ہیں یا جو بھی آپ سے عہد کرنے والے ہیں، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ مدینہ طیبہ میں جو یہود رہتے تھے وہ عہد کی پاسداری نہیں کیا کرتے تھے، عہد کو توڑ دیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے میں 2 ہدایات دیں۔ آپ کیا کریں گے؟ اپنے پیپر پر خوش خطی سے سوال لکھیں گے، اس کے بعد رائٹ ہینڈ سائڈ پر جواب لکھ دیں گے۔ پھر جیسا کہ آپ نے اپنے ذہن میں سوچ لیا کہ جو ہدایات ہیں وہ 2 تھیں، تو اسی طرح سے آپ لکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عہد شکنی کی صورت میں درج ذیل ہدایات دی گئی ہیں۔ جب آپ یہاں پر اپنا ایک جملہ لکھنے کے بعد اس کے بعد آپ یہاں پہلا پوائنٹ تحریر کریں گے اور آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر وہ علی اعلان آپ سے عہد شکنی کریں، عہد کو توڑ کر میدان جنگ میں آ جائیں اور آپ سے لڑائی کریں، تو آپ زبردست طریقے سے ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے ان کو قتل کر دیں اور خوب ماریں ان کو، تاکہ پیچھے آنے والوں کو عبرت ہو اور ان لوگوں کو بھی ان کے کیے کی سزا مل جائے۔ تو یہاں پر جب آپ اپنا پہلا نقطہ لکھ لیں گے، پہلا نقطہ مکمل ہونے کے بعد پھر دوبارہ سے آپ دوسرا نقطہ اور پھر آپ دوسرا نقطہ بیان کر دیں گے کہ اگر آپ کو ان کی طرف سے عہد شکنی کا اندیشہ ہو یا ایسے لوگوں کی روش ہو کہ وہ عہد شکنی کرتے ہیں، تو آپ ان کا عہد ان کی طرف لوٹا دیں۔ تو یہاں پر آپ جب نکات کی صورت میں اپنا جواب تحریر کر لیں گے تو آپ کا جواب مکمل ہو جائے گا اور یہ ایک اچھا امپریشن ڈالے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ ایک پیراگراف کی صورت میں اپنا جواب لکھ دیں، لیکن وہ اتنا امپریسو نہیں لگتا۔ ہمیشہ میں آپ کو یہ بات کہتی ہوں کہ نکات کی صورت میں لکھنے سے آپ کا جواب امپریسو بھی ہوتا ہے اور پہلی نظر میں دیکھنے سے ہی آپ کو بھی سمجھ آ جاتی ہے اور ایگزامینر کو بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ دوسرا سوال آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ بڑھتے ہیں تیسرے سوال کی طرف۔